فصل فی التناقض، یہ تناقض کے بارے میں فصل ہے۔ لغوی معنی ٹھیک ہے، لغوی معنی ویسے اس کا ہوتا ہے مخالفت، اختلاف، اور اصطلاح میں کہتے ہیں دو قضیوں کا ایسے اختلاف کہ ایک کے ذات کی صدق سے دوسرے کا کذب لازم آ جائے، ایک کو سچا مانا جائے تو دوسرے کو جھوٹا مانا لازم ہو جائے، دوسرے کو جھوٹا مانا جائے تو پہلے کو سچا مانا لازم ہو جائے، یہ تناقض کہلاتا ہے منطق کی اصطلاح میں۔ لغوی معنی اس کا ہوتا ہے اختلاف، تناقض، اختلاف، مخالف ہونا، اور اصطلاح میں ہوگا منطقی کی اصطلاح میں دو قضیوں کا اس طرح مخالف ہونا سلب و ایجاب میں کہ ایک کے سچ ماننے سے دوسرے کا جھوٹا ماننا لازم آ جائے، یا ایک کے جھوٹا ماننے سے دوسرا کا سچا ماننا لازم آ جائے۔ یہ یہاں پر جو ہے اس کا تعریف ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں التناقض اختلاف القضیتین، دو قضیوں کا مختلف ہونا تناقض کہلاتا ہے، لیکن مخالف ہونا اس حیثیت سے ہوگا، اس طرح سے یلزم لذاتہ کہ اس کے ذات کے اندر ہی لازم ہو من صدق کل کذب الاخری، ایک کے مکمل سچا ماننے سے ذاتی طور پر دوسرا کا مکمل جھوٹا ہونا لازم آ جائے، ایک کو مکمل سچا مانو دوسرا مکمل جھوٹا ہو جائے، یا دوسرے کو مکمل جھوٹا مانو تو پہلا مکمل سچا ہو جائے، اور بالعکس، یا ایک اس کا عکس کر دو، ایک کا مکمل جھوٹا مانو دوسرا کا سچا ماننا لازم آ جائے۔ ولا بد من الاختلاف فی الکم والکیف والجہد، کہتے ہیں اختلاف تین چیزوں میں، تین شرطوں میں ہوگا، تین شرائط کے اندر مخالفت اور باقی میں اتحاد، یعنی تین میں اختلاف باقی میں اتحاد ہوگا تناقض کے لیے۔ تناقض شرائط آئیں گے مخالفت والے شرائط، تو یہ بتا رہے ہیں کہ تین میں اختلاف ہوگا، کمیت میں اور کیفیت میں اور جہت میں۔ کمیت یہاں پر جو ہے آپ کو پتہ ہے، یہاں پر جو ہے کل اور جز، کلیت میں اور جزیت میں اس کو کم کہتے ہیں کمیت، اور کیفیت کا معنی ہوتا ہے ایجاب و سلب، ایجاب و سلب میں یہاں مخالفت ہو، والجہتی، اور جہت کا اندر بھی اختلاف ہو، یعنی جس جہت سے ہے دوسرا بھی اسی جہت سے اگر ہو تو اس کے مخالف بن جائے، الگ الگ جہت سے ہو، ایک ایجاب میں ہے دوسرا سلب میں ہے، یا ایک ایجاب موجبہ ہے دوسرا سالبہ ہے، یا ایک جزئی ہے دوسرا کلی ہے، تو پھر اختلاف نہیں ہوگا۔ والاتحاد فیما عداہا، کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کے اندر اتحاد ہوگا، یعنی تین چیزوں میں مخالفت، تین شرطیں ہیں، یوں کہ یہاں پہ تناقض کی تین شرطیں ہیں، کیفیت، کمیت اور جہت، اور اس کے علاوہ باقی تمام چیزوں کے اندر ان کا اتحاد ہوگا۔ یہ تو مثلا اب شارح بتا رہے ہیں اختلاف القضیتین، قید بالقضیتین دون شیئین، یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ دو قضیوں کا اختلاف ہو، یہ کیوں کہا ہے، کیا نہ جائے تھا التناقض اختلاف الشیئین، دو چیزوں کا اختلاف کہہ دیتے تو بات عام ہو جاتی، چاہے قضیوں میں ہو، چاہے کلیات میں ہو، چاہے جزیات میں ہو، یہ سب آ جاتے، شیئین کہہ دیتے، تو شیئین نہیں کہا، اس نے قضیتین کہا ہے، اس کا وجہ بتا رہے ہیں، کہتے ہیں اما لأن التناقض لا يكون بين المفردات، شے تو مفرد کو بھی شامل ہے، اور تناقض مفردات میں نہیں ہوتا، یہ مرکبات اور یہاں پر جو ہے قضیوں کے یہاں پر جو ہے بعض کے اندر تناقض ہوتا ہے، مفردات میں تناقض نہیں ہوتا، علامہ قیلہ، یہ ایک ضعیف قول ہے، یعنی بعض کہتے ہیں کہ یہاں پر شیئین اس لیے نہیں کہا، اگر شیئین کہہ دیتا تو مفردات بھی شامل ہوتے، حالانکہ تناقض مفردات میں نہیں ہوتا۔ یہ بعض نے جواب دیے کہ قضیتین کہنے کا وجہ یوں بیان کیا ہے کہ قضیتین اس لیے کہا ہے کہ شیئین کہہ دیتے تو اس میں مفردات بھی آ جاتے، حالانکہ مفردات میں تناقض نہیں ہوتا۔ وَإِمَّا لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي التَّنَاقُضِ الْقَضَايَا، یا قضیتین اس لیے کہا ہے کہ یہاں پر جو باس ہے وہ قضیوں کے اختلاف میں ہے، نہ کہ کسی اور چیز کے، لہذا اختلاف القضیتین تب کہا ہے کہ یہاں پر قضیوں کے اختلاف کے اندر، قضیوں کے تناقض کے اندر باس چل رہا ہے، مفردات اور شیئین دیگر چیزوں کے یہاں پر تناقض کے اندر باس چل ہی نہیں رہا ہے، یعنی دیگر میں بے شک تناقض ہو یا نہ ہو، اختلاف ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، یہاں پر سروکار ہی قضیوں کے تناقض کے اندر ہے۔ قولہ بحیث یلزم لذاتہ، یہ اوپر جو متن کے اندر بحیث یلزم لذاتہ قید لگایا ہے ماتن نے، اسی کے قید کے فائدے بیان کر رہے ہیں۔ یہ لذاتی کیوں کہا ہے؟
کہتے ہیں کہ خرج بهذا القید الاختلاف الواقع بین الموجبۃ والسالبۃ الجزئیتین، یہ جو لذات ہی کے اگر اس سے جزیوں کے درمیان اختلاف کو نکال دیا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جزیوں کے اندر اختلاف ہوتا ہے لیکن اس کو تناقض نہیں کہیں گے، یہاں پر بحیث یلزم لذات ہی کے اگر اس سے جزیات کا یا دو جزوں کا آپس میں جو اختلاف ہوتا ہے موجب و سالب ہونے کا اندر، اس کو نکال دیا ہے۔ کیونکہ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی جزیات کے اندر اختلاف تو ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی ایک جگہ صادق بھی آتے ہیں، اور تناقض نام ہے کہ صادق کبھی بھی نہ آئے، مخالفت ہے تو شروع سے آخر تک رہے، کبھی کسی جگہ میں دونوں صادق نہ آ سکے، دونوں سچے نہ ہو سکے یا دونوں جھوٹے نہ ہو سکے۔ لیکن یہاں پر اگر جزیات ہوتے ہیں تو اس میں کبھی اختلاف بھی ہوتا ہے دونوں کا آپس میں، کبھی دونوں سچے بھی ہو سکتے ہیں کبھی جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس وجہ سے یہاں پر جو ہے پہلے وجہ بتایا ہے کہ یلزم لذات ہی کہ اگر اس نے جزیوں کے اختلاف کو نکالا ہے، میں نے بتا دیا جزیات کے اندر اختلاف کبھی ہوتا ہے اور کبھی اس میں دونوں تصادق بھی ہوتا ہے، کبھی تکاذب بھی ہوتا ہے، کبھی سچے جھوٹ سب ہوتے ہیں، لہٰذا یہاں پر جو ہے وہ نکال دیا ہے۔ تناقض نام ہے کہ ایک سچا ہو دوسرا جھوٹا ہو بس۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اس قید سے نکال دیے جو اختلاف واقع ہوتا ہے موجب و جزیہ کے درمیان میں، موجب و سالبہ کے درمیان میں الجزیتین، اور یہ دونوں ہوتے ہیں جزئی، فإنهما قد تصدقان معا، کیونکہ جزیوں کے اندر جو اختلاف ہوتا ہے وہ کبھی آپس میں صادق بھی آتے ہیں، یعنی دونوں سچے ہو سکتے ہیں۔ جیسے کہ مثال دی ہے بعض الحیوان انسان، ٹھیک ہے بالکل یہ جزئی ہے کہ بعض حیوان انسان ہوتے ہیں، صحیح کہا ہے، وہ بعض لیس بانسان، یہ بھی ٹھیک ہے بعض حیوان انسان نہیں ہوتے ہیں۔ اب یہ دونوں باتیں صادق آ رہی ہے، لہٰذا اس اختلاف کو جزیوں کا جو اختلاف ہوتا ہے اس کو نکالنے کے لیے انہوں نے یلزم لذات ہی کہا ہے۔ فلم يتحقق التناقض بین الجزئیتین، دو جزیوں کے درمیان میں اختلاف تناقض کا یہاں پر جو واقع ثابت نہیں ہو سکتا ہے، اس وجہ سے اس قید سے اس کو نکال دیا ہے۔ قولہ او بالعکس، اوپر جو کہا ہے او بالعکس، یا ایک کے سچا ماننے سے دوسرے کا جھوٹا ہونا لازم آ جائے یا جھوٹا ماننے سے دوسرا سچا لازم آ جائے، عکس معنی بتا رہے ہیں۔ ای یلزم من کذب کل من القضیتین الصدق الاخری، یہ مطلب ہو جائے گا دو قضیوں میں سے ہر ایک کے جھوٹے ماننے سے دوسرے کا سچا ہونا لازم آ جائے۔ خرج بهذا القید الاختلاف الواقع بین الموجب والسالب الکلیتین، اس قید سے یہاں پر جو ہے گویا کہ وہ اختلاف نکال دیا ہے جو موجبہ اور سالبہ کے درمیان میں ہو لیکن ہو دونوں کلی۔ پہلے تو یہاں پر موجبہ سالبہ دونوں جزئی تھے، اس کو نکال دیا تھا لذاتی کی قید سے، اب یہاں پر موجبہ اور سالبہ دونوں کلی ہو اس کو بھی نکالنا مقصد ہے، کیونکہ کبھی کبھی ایسے بھی ہو سکتا ہے ایک موجبہ ایک سالبہ ہے اور دونوں کلی ہے لیکن ان میں اختلاف نہیں ہوتا، دونوں سچے ہو سکتے ہیں، تو لہٰذا انہوں نے یہاں پر جو ہے تناقض کی تعریف اس کو نکال دیا ہے۔ اس کی مثال دی ہے فإنهما قد تكذبان معا، کیونکہ کبھی دونوں جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کہ ایک مثال دی ہے لا شیء من الحیوان بانسان، یہ ایک موجبہ کیا نام ہے سالبہ کلیہ ہے، کوئی بھی حیوان انسان نہیں ہوتا، نہ کہ جھوٹ ہے، کوئی بھی حیوان انسان نہیں ہوتا۔ وکل حیوان انسان، یہ بھی جھوٹ ہے، ہر حیوان انسان ہوتا ہے، کوئی حیوان انسان نہیں ہے یہ کہنا بھی غلط ہے، اور ہر حیوان انسان ہے یہ بھی غلط ہے۔ اب یہاں پر ایک موجبہ ایک سالبہ ہے اور ہے دونوں کلی، لفظ کل اس میں آ رہا ہے کیونکہ کلی کہتے ہیں کل کو، کل لفظ آ رہا ہے اور ہے دونوں جھوٹے، اور تناقض میں یہ نہیں ہوتا ایک جھوٹا اور دوسرا سچا ہونا چاہیے، دوسرا سچا ہے دوسرا پہلے جھوٹا ہونا چاہیے، یہاں پر دونوں جھوٹے ہیں۔ فلم يتحقق تناقض بین الکلیتین ایضا، کہتے ہیں کہ ثابت نہیں ہو رہا دو کلیوں کے درمیان بھی ایسے تناقض۔ فقد علم ان القضیتین او کانتا محصورتین یجب اختلافهما فی الکم، کہتے ہیں کہ تحقیق جان لیا آپ نے کہ دو قضیے یا دونوں محصورہ ہو، قضیہ محصورہ پہلے گزرا ہے، دونوں محصورتین ہو تو ان کا اختلاف کیمیت میں بھی لازم ہے، کیفیت میں بھی اختلاف لازم بتایا آپ کو، کیمیت میں بھی، کیمیت آپ کو بتایا تھا، کیفیت تو یہاں پر جو ہے ایجاب سلب کہتے ہیں اور کیمیت کہتے ہیں جزئی اور کلی ہونے میں، تو وہ یہاں پر جو ہے جزئی کلی ہونے میں اختلاف ہونا لازمی ہے۔ کما سیصرح مصنف ایضا، جیسے کہ قریب مصنف اس کا تصریح بھی آگے بتا کر دیں گے کہ کیمیت میں اختلاف ہونا کیسے ضروری ہے۔ ولا بد من اختلاف، یہ پھر نیچے اوپر بتایا تھا ولا بد من اختلاف فی الکم والکیف والجہد، یہ بتا رہے ہیں
یہاں سے گویا کہ شرط سے تناقض کے لیے جو ایجابی شرطیں ہیں 3 وہ بتا رہے ہیں کہ تناقض کن کن چیزوں میں ہوگا، یعنی 2 چیزوں کے اختلاف کو تناقض کہتے ہیں، تو کن کن چیزوں میں اختلاف ہوگا یہ بتا رہے ہیں۔ کیفیت میں مختلف ہوں، ان کی کیفیت الگ الگ ہو، ایک موجب ہے دوسرا سالب ہو، ایک سالب ہے دوسرا موجب ہو، اور کمیت میں بھی اختلاف ہو، ایک جز ہے تو دوسرا کل ہو، دوسرا کل ہے تو پہلے جز ہو، اور جہت میں بھی ان کے اختلاف یہ بتا رہے ہیں۔ ای یشترط فی التناقض ان یکون احدى القضیتین موجبۃ، کہتے ہیں یہ شرط لگائی گئی ہے تناقض میں کہ ایک قضیہ موجبہ ہو والاخری سالبہ، دوسرا سالبہ ہونا چاہیے، یہ اختلاف لازمی ہونا بتا رہے ہیں کہ یہ لازمی ہے کہ ایک موجبہ ہو تو دوسرا سالبہ ہو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ دونوں موجبہ ہوں اور دونوں میں اختلاف بھی ہو، دونوں سالبہ ہوں اختلاف ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، تو اختلاف کے لیے ضروری ہے کہ ایک موجب ہے دوسرا سالبہ مان لو۔ ضرورت ان الموجبتین وقد السالبتین قد یجتمعان فی الصدق والکذب، اس ضرورت کی وجہ سے ہم نے کہا کہ الگ الگ ہونا چاہیے کہ 2 موجبہ ہوں گے تو سچے ہو سکتے ہیں کبھی کبھی، یا دونوں سالبہ ہوں تو دونوں جھوٹ ہو سکتے ہیں، اور ہمارے ہاں پر یہ نہیں کہ دونوں سچے کرنا ہے دونوں جھوٹ کرنا ہے، ایک کو سچے کرنا ہے ایک کو جھوٹ کرنا ہے، یہ تناقض ہے۔ کہتے ہیں کہ دونوں موجبہ ہوں تو وہ کبھی کبھی یہاں پر جو ہے سچے ہو سکتے ہیں، دونوں سالبہ ہوں وہ جھوٹ ہو سکتے ہیں۔ ثم ان كان القضیتین محصورتین یجب اختلافهما فی الکم، یہ بھی پرچہ بتایا تھا، اس نے تصریح کر دے گا وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی کہ دونوں قضیے محصورہ ہو تو ان کے اختلاف لازم ہے کیفیت میں بھی کمیت میں بھی، کما مرہ جسے بھی گزرا ہے۔ ثم ان كانتا موجبتین یجب اختلافهما فی الجہۃ، پھر دونوں قضیے اگر یہاں پر جو موجب ہو ان کے یہاں پر اس بات میں حکم ہو تو ان کے اختلاف جہت میں بھی ہونا چاہیے، جہت میں وہ پیچھے جو قسم گزری ہے محصورہ شرطیہ وغیرہ، جہت سے مراد وہ ہے، ان میں بھی اختلاف ہونا ضروری ہے، اگر ایک شرطیہ عامہ ہے تو دوسرے یہاں پر جو عرفی عامہ ہونا چاہیے وغیرہ۔ کہتے ہیں کہ فإن الضروریتین قد تکذبان معا، کیونکہ قضیہ ضروریہ ہوں تو یہ کبھی بھی جھوٹ ہو سکتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پر جو موجبہ ہوں تو ان کے اختلاف جہت میں بھی ہونا ضروری ہے، کیونکہ ضروریتین وہ قضیے ضروریہ دائمہ ضروریہ وقتیہ ضروریہ، یہ دونوں ضروریہ ہوں تو کبھی کبھی یہاں پر ان کا جھوٹا ہونا بھی لازم آتا ہے، جیسے کہ لا شیء من الانسان بکاتب بضرورت، یہ غلط ہے، اب جھوٹا ہے، لا شیء من الانسان کوئی انسان نہیں ہے لکھنے والا ضروری طور پر، حالانکہ بہت سے انسان لکھنے والے ہیں، یہ جھوٹا ہے۔ وکل انسان کاتب بضرورت، یہ بھی غلط ہے، ہر انسان لکھنے والا ہے، حالانکہ بہت سے انسان لکھنے والے بھی ہیں۔ اب یہ دونوں جھوٹے ہو رہے ہیں، یہ دونوں قضیے ضروری ہیں اور دونوں جھوٹے ہیں، اس وجہ سے کہا کہ یہاں پر جہت میں بھی اختلاف ہونا ضروری ہے۔ والممکنتین قد تصدقان معا، اور اگر قضیہ ممکنہ ہو، پھر گزرا ہے ممکنہ بھی، ممکنہ ہو تو صادق بھی آ سکتے ہیں آپس میں، جیسے کہ کل انسان کاتب بالامکان العام، ممکن ہے کہ امکان عام اس میں ہو، یعنی عام امکان یہ ہے کہ ہر انسان لکھنے والا ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ امکان ہے ہر انسان لکھ سکتا ہے، مطلب اس میں طاقت ہے، سیکھ لے، ابھی سچی بات ہے۔ ولا شیء من الانسان بکاتب بالامکان العام، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی انسان یہاں پر جو ہے لکھنے کا امکان اس میں نہیں ہے، کوئی انسان اگر نہ سکنا چاہے تو نہیں لکھے گا، یہ بھی سچا ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ ضروریہ کے اندر دونوں جھوٹ ہو سکتے ہیں اور ممکنہ کے اندر دونوں سچے ہو سکتے ہیں، اس وجہ سے جہت کا اختلاف بھی ضروری ہے۔ کیا مطلب؟ ایک ضروریہ ہو دوسرا ممکنہ ہو، پہلے ممکنہ ہو تو دوسرا ضروری ہوگا، اب دونوں ضروری ہوں گے تو خرابی ہوگی، دونوں جھوٹے ہوں گے، دونوں ممکن ہوں گے دونوں سچے ہوں گے، حالانکہ یہاں پر جو ہے بتایا کہ تناقض کے اندر یہاں پر جو ہے اختلاف ضروری ہوگا۔ قوله والاتحاد فيما عداها، اوپر بتایا تھا کہ 3 چیزوں میں تو اختلاف ضروری ہے تناقض کے لیے، باقی میں اتحاد، اتفاق یہاں پر ہے، اتفاقی شرطیں اتحادی شرطیں وہ 8 ہے، جیسے کہ یہاں پر آپ نے شعر میں پڑھا بھی ہوگا، در تناقض حشت وحدت شرط دا، تناقض کے لیے یہاں پر جو ہے 8 چیزوں میں اتحاد شرط ہے، در تناقض حشت وحدت شرط دا، وحدت موضوع و محمول و مکان، وحدت شرط و اضافت جز و کل، قوت فعل استر آخر زمان، یہ آئے کبھی یہاں پر اتحاد فيما عداها، اے ويشترط في التناقض اتحاد القضیتین فيما عدا الامور الثلاثه المذکورة، کہتے ہیں کہ یہ بھی شرط ہے کہ 2 قضیوں کا اتحاد ہو تناقض کے لیے، ان 3 امور کے علاوہ، 3 میں تو اختلاف ہوگا، اس کے علاوہ باقی 8 میں اتحاد ضروری ہے۔ عن الکم والکیف والجہہ، کمیت میں کیفیت میں جہت میں اختلاف، اس کے علاوہ باقی 8 چیزوں میں اتحاد ضروری ہے تناقض کے لیے۔ وقد ضبطوا هذا الاتحاد في ضمن الاتحاد في الامور الثمانیہ، کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے منطقیوں نے اس اتحاد کو 8 امور کے ضمن میں جمع کیا ہے،
یعنی 8 چیزوں میں اتحاد ضروری ہے تناقض کے لیے. وہ کیا ہے 8 چیزیں؟ قال قائلون، جیسے شاعر کا شعر فارسی کا قطع، در تناقض ہشت وحدت شرط دا، تناقض میں 8 چیزوں کا وحدت اتحاد شرط ہے. نمبر 1 وحدت موضوع، نمبر 2 محمول، نمبر 3 مکان، وحدت شرط 4 وحدت اضافت، 5 وحدت جز، 6 وحدت کل، 7 قوت فعل 10 اور قوت و فعل میں 8. تو یہاں پر جو ہے اس شعر میں یہاں پر جو ہے 8 چیزوں کا اتحاد شرط قرار دیا گیا. در تناقض ہشت وحدت شرط دا، وحدت موضوع و محمول و مکان، وحدت شرط و اضافت جز و کل، قوت و فعل در آخر زمان. آخری وقت میں یہاں پر جو ہے قوت و فعل، یعنی کسی کام کا بالقوہ، جیسے کہتے ہیں کہ انسان یہاں پر بالقوہ کاتب ہے، بالفعل کاتب نہیں ہے، یہ مراد ہے قوت فعل کا، کہ انسان بالقوہ چلنے والا ہے، وقت تو پورا بیمار ہوگا نہیں چل سکتا ہے، تو یہ قوت مراد ہے. اور بالفعل مراد ہے کہ چل رہا ہو یا لکھ رہا ہو. تو یہ بتا رہے ہیں یہ 8 چیزوں میں تناقض کے اندر اتحاد شرط ہے، باقی 3 میں اختلاف. النقیض للضرر. آخر دعوانا